محترم سامعین، آج جس طریقے سے بے دینی کا دورہ ہے، ہر شخص سورہ کل کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ تمام کے تمام دین سچے اور برحق ہیں، لہذا کسی کو غلط مت سمجھو۔ یعنی جس طریقے سے ہم قرآن و احادیث پر عمل کر کے اللہ کی تلاش میں ہیں، اسی طریقے سے یہود و نصارہ اللہ کی دینی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کے پسندیدہ طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنا درست ہے، کہ ایسی سوچ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے قرآن نے کوئی تحریری اعلان فرمایا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے اس بات کا کہ تم کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے اسلام کے عالی شان رکن میں داخل ہو چکے ہو تو پھر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسی کے اندر تمہاری سربلندی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے کہ اسلام کو اس کے تمام ضابطوں کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اسلام اللہ کا پسند کردہ آخری مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی کامیت کا اعلان فرمایا، اس کی مقبولیت پر مہر لگا دی اور اس کے علاوہ دوسرے دین اختیار کرنے والے کو خبردار کیا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا کرنے والا آخرت میں نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اسلام ہی آخری مذہب ہے۔ اب نئے دین کا سلسلہ بند کر دیا گیا، رسالت کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی، اعلان کر دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ محترم دوستو، اسلام اللہ کا پسند کردہ دین ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اس کی مقبولیت پر مہر لگا دی اور اعلان کر دیا اگر تم سربلندی چاہتے ہو، شان و شوکت چاہتے ہو، عزت و حکومت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو تو پھر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس کے تمام ضابطوں کو تسلیم کر لو، کیونکہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا ظاہر و باطن، تمہارا ایک ایک عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن اتنا سن لیجئے کہ ایسا کرنے کے لیے تمہیں سینکڑوں رکاوٹوں سے دوچار ہونا پڑے گا، بہت سی مصیبتیں پیدا کی جائیں گی، شیطان نئی نئی راہیں نکالے گا، اس لیے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے گا، اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گا۔ اسے ہرگز یہ برداشت نہیں کہ ہماری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکے، ہماری زبان پر ذکر خدا ہو، ہمارے پیٹ میں حلال رزق جائے، ہمارے قدم مساجد کی جانب اٹھے، بلکہ وہ تو ہمیں اسلام کے نام پر گمراہ کرے گا، وہ تو قبروں پر لے جا کر سجدہ کرائے گا اور کہے گا کہ کفر نہیں ہے بلکہ وہ تو سجدہ تعظیم ہی ہے، جیسے کہ ملائکہ نے حضرت علیہ السلام کو کیا تھا۔ وہ تو شادی بیاہ میں فضول خرچی کرائے گا اور کہے گا یہ تو محض تفریحات ہے، وہ تو نماز روزہ اور دیگر عبادات سے روکے گا اور کہے گا کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ معزز سامعین، آج ہم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں اور ہم ایک ایک عمل شیطان کے مطابق کر رہے ہیں، نہیں جیسا شیطان چاہتا ہے ہمارا ایک ایک عمل اس کے مطابق ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم اسلام کا دم بڑھتے ہیں، محبت رسول کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن جب باری اسلامی تعلیمات پر عمل کی آتی ہے پھر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں نفسانی جذبات سے ٹکراؤ نہیں ہوتا اور ہمارا فائدہ ہوتا ہے وہاں تک تو اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، اور جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے نفسانی جذبات پر آنچ آتی ہے، اس کا ٹکراؤ ہمارے نفسانی جذبات سے ہوتا ہے، پھر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو بالکل یہود و نصارہ جیسا ہو گیا، جیسا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اگر یہود کی یہ حالت تھی کہ وہ کتاب اللہ کے بعد احکام کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، تو آج امت مسلمہ کے جوانوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کے لیے یہ حالت ہے۔ بلکہ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرد و عورت، چھوٹا بڑا، ہر ایک کی یہی حالت ہے، ہر ایک اس یہودی روش کا شکار ہے، اور اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو اسی خرابی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کیا تھا، اس اللہ رب العزت نے آج امت مسلمہ کو بھی اسی خرابی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آنے والے مصائب اور ضروروں کے
ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو مسائل آ رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، جو بھی خرابی آ رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ آ رہی ہے، اور ہم ان اعمال سے ہم ان مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، ذلت کی زندگی سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔